انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصرین و معین، الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ہماری گفتگو کا آغاز آداب اکل و شرب کے حوالے سے ہوا تھا، اور جب میں نے گفتگو کا آغاز کیا اور کہا شروع میں تھوڑے سے آداب اسلامی کو بیان کروں گی، تو میرے سامنے کچھ روایتیں تھیں، کچھ روایتوں کے حوالے سے میری خواہش تھی کہ میں ان روایتوں کو پڑھوں تاکہ اس کے جو پریکٹیکل لائف میں ظاہری، یعنی ایک ثواب سے ہٹ کر جو ظاہری فوائد ہماری زندگی میں اپلائی ہوتے ہیں، یا جن نقصانات سے ان روایتوں کو پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم بچ سکتے ہیں، خوب یہ فیض سب تک پہنچے۔ اور چونکہ ایام ولادت ثامن الحجج امام رؤوف علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو امام علی مقام کی اس حکم کی تعمیل میں بھی ایک قدم ہوتا کہ رحم اللہ من احیا امرنا، خدا اس شخص پر رحم کرے جو ہمارے امور کا احیاء کرتا ہے، یعنی ان کی حدیث کو دہرایا جائے، ان کے حدیث کو بیان کیا جائے، کلمات معصومین سے فیض حاصل کیا جائے۔ میرے سامنے ہے روایتوں کا ایک خزانہ ہے، حدیث معصومین کا ایک ڈھیر ہے، جو یہ بھی بتا رہا ہے کہ کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان ہے۔ تب بہت ساری روایتیں میں نے کل بیٹھ کے جب آگ سے ان روایتوں کو دہرا رہی تھی، تو بعض روایتوں کے آخر میں خود معصوم نے اس کے فوائد کو بیان کیا، مثلا یہ کرے گا تو رس النسیان، اور یہ چیز کھاؤ گے تو یہ تمہارے حافظے کو نقصان پہنچائے گی، یہ کام یوں کرو گے تو یہ تمہاری عمر میں اضافے کا سبب بنے گا، یہ کرو گے تو اس سے ہم و غم انزائٹی زائل ہوگی۔ او خدایا، ابھی تو میں نے کھانے پینے کی چیزوں کے بینیفٹس نہیں پڑے، ورنہ ہمارے پاس طب معصومین میں ایک روایتوں کا وہ ڈھیر ہے جو کھانے پینے کی چیزوں کے اسپیسیفک فوائد بیان کرتا ہے۔ مثلا انار کھانے سے شیطان انسان سے دور ہوتا ہے، آپ نے بھی ایسی روایتیں پڑھی ہوں گی، کشمش کھانے سے یہ ہوتا ہے، نہیں، وہ سب نہیں، چیزوں کے خواص نہیں، کس طرح سے کھایا جائے، کس طرح سے پیا جائے۔ اور کمال کیا ہے، شروع کی روایتوں میں مجھے کچھ ایسی چیزیں بھی مل گئیں کہ جو ہمارے ٹرینڈز اور ٹریڈیشن سے ٹوٹلی مختلف ہے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں معاشرے کے اندر غلط رائج ہو جاتی ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ کچھ چیزیں انگریز ہمارے لیے چھوڑ گئے، کچھ ہم نے ہندوؤں کی صحبت سے ہمارے اجداد نے لے لی اور نسل در نسل ہم تک پہنچی، اور کچھ چیزیں ہم نے خود ہی بنا لی ہیں الحمدللہ، اور ہم خود اپنے آپ کو ماشاءاللہ اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم بنا لیں کسی چیز کو، اور بناتے بھی ہیں، عورتیں بڑی بناتی شناتی ہیں۔ بعض چیزیں خواتین کے منہ سے سنتے ہیں، کبھی بھی جب کسی ایسے استاد سے بھی پوچھا جنہوں نے روایات پہ 50 سال کام کیا، تو وہ بیچارے حیران ہو جاتے ہیں، حدیث ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں، ہم سے تو یہی کہا گیا تھا، قول معصوم ہے، تو ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ معصوم نے کہاں ارشاد فرمایا۔ اور ابھی ہم بہت شدت سے محسوس کریں کہ جو ہمارے درمیان غلط چیزیں رائج تھیں، وہ کس طرح ہمارے دین اور دنیا کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک مثال دوں اور آج کی روایتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دوں۔ ہم نے بچپن سے ایک جملہ سنا، جس کی خبر اس کو خبر۔ یہ جملہ شدید نفی کرتا ہے اسلام کے دو اہم ترین فروعات کی، جس کی خبر اس کو خبر۔ مثلا وہ غلط کام کر رہا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس کا فائدہ اسی کو، نقصان اسی کو پہنچنا ہے۔ اگر وہ اچھا کام چھوڑ دے گا تو وہ خود اپنے بینیفٹ سے محروم ہوگا، اسی کی خبر اس کو خبر۔ خوب، اسلام تو اس چیز کے قائل ہی نہیں۔ اسلام کے تو فروعات میں سے دو اہم ترین فروع امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اب کرونا کی دفعہ ہم کیوں نہیں کہتے جس کو کرونا اس کو خبر؟ نہیں، کرونا والے سے تو اپنے آپ کو بچا کے بیٹھے ہوئے، ماسک چڑھائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر وہ تھیلیاں لگائی ہوئی ہیں، اس کے اوپر ہم نے اپنا عجیب و غریب حال بنایا ہوا کرونا کے چکر میں۔ یا مثلا انگریزوں نے ایک جملہ ہمارے، اچھا، ان جملوں کو نصاب میں جو ہمیں ضرب الامثال یاد کرائے گئے تھے، محاورے یاد کرائے گئے تھے، یہ محاورے نہیں، یہ تھے، یہ اسکول آف تھاٹس کا حصہ تھا، یہ آئیڈیالوجی تھی۔ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ کہاں کہا دین نے، قرآن تو کہتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو مرنا نہیں مگر مسلمان مرنا۔ اور اس چیز پر اتنا انفسائز کیا روایتوں نے، آغا محمد رضا گل پیگانی علی اللہ مقامہ،
مراجعین تقلید یعنی صاحب رسالہ گزرے ہیں، بہرحال آ گئے پچھلے 40 سال کی دہائیوں میں، 4 دہائیوں میں آیت اللہ محمد رضا گلپائگانی علی اللہ مقامہ کا نام، ان کی شخصیت کسی مومن سے چھپی ہوئی نہیں ہے، صاحبان علم و معرفت سے۔ وہ ہاسپٹلائز تھے، آگے کراچی کہتے ہیں ہم کچھ طلاب علماء اور فاضل افراد گئے ان کی عیادت کے لیے۔ میں نے آغا سے کہا آغا ایک بات تو بتائے، ابھی اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مرنے والا شخص یا آخری کچھ دن ہیں، اگر خدا آپ سے اس وقت کہے کہ محمد رضا میں تمہاری صرف ایک خوشی پوری کروں گا، ایک خواہش، تم نے اتنے سال علوم آل محمد کی خدمت کی، تو آغا مجھے بتایا آپ اللہ سے کیا مانگیں گے؟ آقا نے بغیر کسی تعامل کے صرف ایک جملہ کہا میں خدا سے کہوں گا میرا خاتمہ بالایمان کرنا۔ یہاں فرسٹ امپریشن کی نہیں، یہاں لاسٹ امپریشن کی ریکوائرمنٹ ہے۔ کتنی دعائیں ہیں ہمارے پاس معصومین کے، ان تختم لی بالسعادہ، میرا اختتام سعادت پر کرنا۔ تو بس کچھ غلط رائج ہیں ہمارے درمیان، کھانے پینے کے حوالے سے بھی ہیں۔ مثلا خود میں اپنے بچوں کو کبھی دیکھتی ہوں کہ ان کو اسکول میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ ناشتہ مثلا بادشاہوں کی طرح کرو۔ بادشاہوں کی طرح مطلب کیا ہے کہ ڈٹ کر کرو، کھاؤ پیو اچھی طرح سے، دوپہر میں یہ کرو، رات میں ہلکا پھلکا کھاؤ، یہ چیز یوں کرو یوں کرو یوں کرو، عجیب و غریب۔ حتیٰ یہ جو ڈائٹ پلانرز ہوتے ہیں تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اچھا اب ہم دیکھیں دین کیا کہتا ہے، وہ اللہ کے نمائندے ہمیں کیا بتائیں گے، جو اللہ میرا کریٹر ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے اور جو بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ ہم بعض اوقات ماں ہوتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں سامنے بھائی میں ایک ماں ہونے کے ناطے جانتی ہوں کہ یہ بچے کو نقصان دہ ہے، مجھے ایک ماں ہوتے ہوئے پتا ہے کہ مثلا یہ چیز بچے کے لیے نقصان دہ ہے اور یہ چیز بچے کے لیے مفید ہے۔ حالانکہ ہم نہ تو MBBS کی ڈگریاں لے کر بیٹھے ہیں، نہ کوئی ہم حکیم سعید کے جانشین ہیں، نہ ہی ہمارے پاس کوئی ہومیوپیتھی کا بڑا جسے کہیں تجربہ ہے۔ اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ کیا چیز فائدہ مند ہے کیا چیز نقصان، وہ رب الارباب ہے۔ اور اس رب الارباب کے نمائندوں نے جو پیغام ہم تک پہنچایا، اس پیغام کو ہم شروع کرتے ہیں۔ شروع میں ہی فرماتے ہیں کہ ضرورت کے مطابق ضرورت کے وقت کھانا اور پینا۔ میں پھر کہہ دوں یہ اخلاقیات ہیں، بعد میں مجھے کوئی نہ کہے یہ فقہی مسئلہ آپ نے کہاں سے پڑھا، یہ میں روایتوں کی کتاب پڑھی ہوئی، میں توضیح مسائل کے آداب نہیں پڑھی ابھی۔ مثلا کھانا اور پینا ضرورت کے مطابق انسان کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ البتہ فرماتے ہیں زیب مومن کو یہ دیتا ہے کہ وہ اکتفا کرے کم کھانے پر، کم کھانے پر اکتفا۔ اچھا اس کا روایتوں میں بہت ایمفیسائز کیا کہ کم کھائے انسان، الخصوص صاحب اوجاع، جو شخص بیمار ہے۔ ہمارے یہاں بیمار کو ٹھوس ٹھوس کے کھلاتے ہیں، کھاؤ گی تو طاقت آئے گی نا، لیکن یہ کانسیپٹ ہے نا ہمارے یہاں، کھاؤ گی تو طاقت آئے گی نا، یہ ختم کر دو۔ ان کا بس نہیں چلتا، ڈونگے کے ساتھ ڈش بھی اس کے پیٹ کے اندر انڈیل دے۔ والتخم ایک بیماری ہے جس میں انسان بہت زیادہ کھانے پینے سے پیدا ہوتی ہے۔ والمزاج ضعیف، جس کا مزاج کمزور ہے، اسے چاہیے وہ تھوڑا کھانے پر اکتفا کرے، بس آپ اسے ایمفیسائز نہ کریں کہ نہیں 2 روٹیاں ہی کھا لو۔ البتہ آپ کی روٹی میں اور ہمارے گھروں کی روٹی کے سائز میں بڑا فرق ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو کھانا اور پینا ہے علی لقمۃ الصباح والغداء والعشاء، صبح کا کھانا، صبح کا ناشتہ اچھی بات ہے، صبح کا ناشتہ، پھر دوپہر کا اور پھر شام کا۔ وعدم الاکل بینہما، ان 3 چیزوں کے درمیان بیچ میں مت کچھ کھاؤ۔ ہم جو شام کی چائے کے ساتھ پھر سے ایک کھانے پینے کا ہمیں ایک شوق سا آ جاتا ہے، چلو کچھ کھاتے ہیں، اور اسپیشلی یہ پچھلے فیز میں لوگوں کے پاس فرصت بڑی تھی تو لوگوں نے 5 ٹائم کھانا کھانا شروع کر دیا تھا۔ روایتیں کہتی ہیں صبح دوپہر شام اور ان کے درمیان کھانے کو ایوائڈ کیا جائے۔ وقد ورد، اور روایتوں میں آیا ہے لقمۃ الصبح مسمار البدن، یہ جو صبح کا ناشتہ ہے نا، یہ آپ کے جسم کی مسمار کہتے ہیں کیل کو، استحکام کو، یہ آپ کے بدن کی قوت ہے۔ اور پھر فرمایا مستحب یہ ہے، یعنی مستحب سے مراد یہ اخلاقی مستحبات ہیں، مجھے بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کو فقہ مسائل کے ساتھ آپ ٹیلی نہیں کریں گے۔ زیب یہ دیتا ہے کہ مومن گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ کھا کر جائے، چاہے روٹی اور نمک ہی کیوں نہ ہو، اور یہ چیز مومن کے لیے عزت کا سبب ہے۔ فَإِنَّهُ أَعْزٌ لِلْمُؤْمِنِ، یہ مومن کی عزت کا سبب ہے۔ وَأَخْزَى لِحَاجَتِهِ، یہ اس کی حاجتوں کے پورے ہونے کا سبب ہے۔ دیکھیں معصوم نے 2 فائدے بیان کیے،
گھر سے نکلتے وقت کچھ کھا کر جائے، چاہے وہ روٹی کا ٹکڑا اور نمک ہو۔ مفہوم میں روایت اپنے الفاظ میں بیان کری ہوں۔ اور یہ چیز کس چیز کا سبب بنے گی؟ اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ دو بینیفٹ اسی جگہ بیان ہو گئے کہ یہ مومن کی عزت کا سبب ہے اور اقصال حاجت ہی، اس کی حاجتوں کے پورے ہونے کا سبب ہے۔ مثلا انٹرویو دینے جا رہا ہے انسان، مثلا فرض کریں کوئی کسی کام کے لیے جا رہا ہے، تو یہ اس کی کامیابی میں انشاءاللہ اس کی حاجت کے پورے ہونے کا سبب بنے گی۔ اور روایتوں میں آیا ہے ان 3 ٹائم کے کھانوں کے درمیان کھانا بدن کے فساد کا سبب ہے۔ اب آ جائیں پھر وہی مستحب روائی اخلاقی اعتبار سے فرماتے ہیں، یس مستحب ہے عشاء ولو بلقمۃ من خبز، مستحب یہ کہ انسان رات کو کچھ کھا کر سوئے، چاہے وہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہو، ولو بشربۃ من ماء، چاہے وہ پانی کا ایک گھونٹ ہو، فإنہ قوت للجسم، یہ جسم کی قوت ہے، وہی اور اس کی تاکید ہوئی ہے۔ اچھا کن کے حق میں تاکید ہوئی ہے اب آپ سنیے گا تو پھر سر دھنیے گا۔ روایتیں پڑھنے کے بعد مجھے تو اسپیشلی آگے ایک روایت پڑھ رہی تھی، اگر میں زندہ رہے گی تو اس روایت کو جزیات کے ساتھ نقل کروں گی کہ عورت کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانے کا کیا ائمہ نے اس کے حوالے سے اشارہ کیا ہے۔ بڑی جذاب روایت ہے وہ، مجھے پڑھ کے بڑا مزہ آیا۔ فرماتے ہیں کہ علل خصوص اس کی تاکید ہے بوڑھوں کے لیے، یعنی وہ رات کو خالی پیٹ نہ سوئے۔ اچھا پھر فرماتے ہیں بوڑھے کون؟ اچھا ہمارے یہاں تو بوڑھوں کا سیکشن ہی سینئر سٹیزنز کا الگ ہوتا ہے۔ کہا وہ ہوا من تجاوز ثلاثین، جو 30 سال سے اوپر ہو وہ اور شیخ ہو، یا وہ جو 40 سے اوپر پہنچ گیا ہو۔ اب اس شخص کے لیے خاص تاکید ہے کہ یہ رات کو خالی پیٹ نہ سوئے، کچھ کھا کر سوئے۔ اور مرد کے لیے، مومن کے لیے سزاوار ہے، اسے زیب دیتا ہے کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے تو رات نہ گزارے مگر یہ کہ اس کے پیٹ کے اندر کھانا ہو۔ ایسا کھانا انطلاع غیر مکروہ، مثلا ٹھوس ٹھوس کے کھانے کی بات نہیں ہو رہی جیسے ہم شادیوں میں کھاتے ہیں، جیسے ہم مثلا بوفیز میں کھاتے، نہیں، ایسا انطلاع غیر مکروہ، ایسا بھرا ہوا جو مکروہ نہیں ہے۔ مثلا کچھ کھا لیا آپ نے، اب یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ترک عشاء یعنی ڈنر کو ترک کرنا علل خصوص سیٹرڈے اور سنڈے کی رات میں متوالیتین، روایتوں میں مذمت ہے، مکروہ قرار دیا گیا احادیث میں کہ رات کے کھانے کو ان 2 راتوں کے درمیان ترک کیا جائے۔ اور پھر کہتی ہے روایت کے من ترکہ، جو اس کام کو 2 راتوں میں مسلسل کرے گا، نہیں 2 راتیں بغیر کھانا کھائے رات کا سو جائے گا، تو اس سے وہ طاقت جسم سے چلی جائے گی جو پھر 40 دن تک واپس نہیں آئے گی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ روایتوں میں آیا کہ رات کے کھانے کو ترک کرنا بدن کی خرابی کا سبب ہے۔ اور یہ جو جملہ میں آپ کی خدمت میں روایت کا بیان کرنے لگی ہوں، پیج نمبر 172 ہے، کتاب کا نام میرات الکمال ہے، آتھر ہیں آیت اللہ العظمی شیخ عبداللہ مامقانی اعلی اللہ مقامہ۔ اور اس پیج نمبر 172 پر بیان فرماتے ہیں طعام اللیل انفع من طعام النہار، رات کا کھانا دوپہر کے کھانے سے زیادہ فائدے مند ہے، فائدے مند ہے۔ کس قدر پیاری روایتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی کچھ فضیلتوں کو بیان کیا کہ اگر کوئی شخص رات کو بھوکا سوتا ہے تو اس کی ایک رگ آواز دیتی ہے کہ تو نے مجھے بھوکا رکھا، خدا تجھے بھوکا رکھے، اور اگر وہ پیٹ بھر کے سوتا ہے تو کہتے ہیں تو نے مجھے سیراب کیا، خدا تجھے سیراب کرے۔ اور مستحب یہ ہے البکور فی الغداء، ایسا کھانا جو جلدی تیار ہو جاتا ہو۔ خیر ہمارے یہاں تو کھانوں کی ورائٹیاں ہی بڑی ہیں، پاکستان ہندوستان والوں کا تو زندگی کا ایک عشق ہے کھانا۔ آپ دیکھیں مٹھیاں، میرا نہیں خیال کہ وہ 20 منٹ میں پک جانے والا کھانا ہو۔ ہمارے ہاں بھی ایسی بڑی ڈشیں ہیں جن کو پکانے پر آئیں تو پورا دن لگ جاتا ہے، اور پھر پکانے سے زیادہ ان کو بھوننے پر اور ان کو سرو کرنے پر، ان کے لوازمات پر آئیں تو واقعی ایک پورا دن نکل جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے ہمارے یہاں رمضان میں میرے گھر پہ قرآن کا درس ہوا کرتا تھا، ہماری ایک ٹیچر آیا کرتی تھی، وہ بار بار ایک ہی بات پر زور دیا کرتی تھی، کھانے پینے کی لذت صرف ہونٹوں سے لے کر حلق کے آغاز تک ہے۔
اس کے بعد آپ کو نیچے پتہ نہیں چلتا کہ وہ اندر دال گئی ہے، سبزی گئی ہے، آلو گیا، گوشت گیا، اور حقیقت بھی عین حقیقت بھی یہی ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ يُطِيلُ الْعُمْرَ، یہ جو ایسا کھانا کھانا ہے نا جو جلدی تیار ہو جائے، یہ عمر کے طولانی ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اور پھر کہا رات کے کھانے اس کا مراد کیا ہے؟ یہ وہ کھانا ہے جو عشاء کی نماز کے بعد کھایا جاتا ہے، اور یہ انبیاء اور ائمہ صلوات اللہ علیہم اجمعین کا کھانا ہے، یعنی وہ مغرب عشاء کی نماز کے بعد کھایا کرتے تھے۔ اور آخری چیز، بہت میں نے روایتیں پڑھ دی، مکروہ ہے حالت جنابت پر کھانا، فإنه لا يورث الفقر، یہ فخر کا سبب بنتا ہے، یہ خاف علیہ من البرص علیہ، اور اس سے برس کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور کراہت میں تخفیف ہو جاتی ہے اگر ہاتھوں کو دھو لیا جائے اور کلی کر لی جائے، اور افضل ان سب سے یہی ہے کہ آپ وضو کر لیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ مستحب ہے ہاتھوں کو کھانے سے، ہر طرح کے کھانے سے پہلے دھونا اور کھانے کے بعد دھونا، چاہے آپ نے ایک ہی ہاتھ سے کیوں نہ کھانا ہو۔ کبھی ایسا نہیں کہ ہم کھاتے الحمدللہ سیدھے ہاتھ سے ہی ہیں، خدا کا بہت بڑا احسان ہے، اور خدا کے احسان کے بعد وہ گھر والے ہیں جنہوں نے ہمیں بچپن سے ہی عادت سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، کھاتے تو ہم سیدھے ہاتھ سے ہی ہیں، سوائے اس کے کہ کبھی سیدھا ہاتھ خدا سا کسی تکلیف میں ہو۔ کہا کہ اب یہ جو آپ نے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے ہیں، چاہے آپ نے ایک ہی ہاتھ سے کھانا ہے، روایتیں فرماتی ہیں کہ یہ فقر کے زائل ہونے کا سبب بنتا ہے، رزق میں زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا فقر کی فنا کا سبب بنتا ہے، یعنی انسان کے لیے وسعت رزق لاتا ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ہم و غم وہی سٹریس، ڈپریشن، انزائٹی، ان کے زائل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اور جو شخص کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوتا ہے، خدا اس کی زندگی کو وسعت دیتا ہے اور اسے جسم کی بلاؤں سے نجات دیتا ہے، اور یہ چیز کینے کے دور ہونے کا سبب بنتی ہے۔ یہ چیز آنکھوں کی نور کو جلا بخشے، یعنی انسان کی آنکھیں آئی سائٹ اچھی ہوتی ہے۔ یہ میں نے دیکھیں کیسا جسے کہ نا آج کے حساب سے ترجمہ کیا، یہاں لکھا ہوا ہے یجل البصر، بصر کو جلا دیتی ہے، آنکھوں کے نور کو زیادہ کرتی ہے۔ اور حتیٰ اس میں بھی روایتوں کی آپ دقت نظر دیکھیں، معصومین علیہ السلام، ظاہر بات ہے وہ معصومین علیہ السلام ہے، ان کا تو غیر معصوم سے کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے ایام چلے نا، لا یقاس بنا احد، کسی کو ہمارے ساتھ مت ملاؤ، کسی کو قیاس نہیں دیا جا سکتا معصومین کے ساتھ۔ امام فرماتے ہیں فرق نہیں ہے طعام کے درمیان، معین کالمرق، یعنی اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ کھایا جو چیز کھائی جا رہی ہے یہ لیکوڈ ہے، اور غیر مائن، چاہے وہ لیکوڈ نہیں ہے، کل خبز یعنی روٹی کی طرح۔ ایک وقت میں انسان شوربہ پی رہی ہے، جو مرق یا مرق جو بھی لکھا زیر زبر پیش نہیں لگائی، یہاں اس سے مراد ہے شوربہ، مثلا سوپ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے نا جو ہم پیتے ہیں، یا غیر لیکوڈ ہے کل خبز روٹی کی طرح۔ اور اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کھا رہے ہیں بے یدہی، ہاتھ سے، اور بے آلت یا کسی چیز کے ذریعے، کل ملاقہ جیسے چمچی کے ساتھ، مثلا ایک آج کل یہ جو میں یہ میرے بچوں کے لیے پیغام، بعض اوقات آپ دیکھیں نا اٹھو ہاتھ دھو کھانے سے پہلے تو کہیں گے ہم نے تو چمچی سے کھانا ہے، کانٹوں سے کھانا ہے۔ ارے روایتیں کہہ رہی ہیں تم نے ہاتھ سے کھانا ہے یا کسی چیز سے کھانا ہے، تم ہاتھوں کو دھو، ہاتھوں کو کھانے سے پہلے دھونے کے الگ بینیفٹس ہیں، ہاتھوں کو کھانے کے بعد دھونے کے الگ بینیفٹس ہیں۔ اور زیب مومن کے لیے سزاوار یہ ہے کہ وہ ہاتھوں کو کھانے سے پہلے ٹاول سے خشک نہ کرے، یعنی انہیں گیلے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے ہاتھ دھوئے، آپ دسترخوان پر آئے، ڈائننگ ٹیبل پر آئے، جس چیز پر بھی آپ بیٹھ کر کھا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خشک کرنے سے پہلے کھانا شروع کریں۔ جب تک ہاتھ کے اندر تری رہتی ہے برکت زائل نہیں ہوتی۔ میں یقین کریں کل روایتیں پڑھ رہی تھی، تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں آ گئی امام صادق کی، مجھے ایک اور روایت یاد آئی کہ جو قبروں پر پانی ڈالنے کے حوالے سے، خیر بعض لوگوں کو بڑی آج کل پڑی ہوئی پانی کی بڑی کمی چل رہی ہے، قبروں پر پانی ڈالنے کا کیا فائدہ ہوگا، کس نے کہا قبروں پر پانی ڈالنے، عجیب لوگ کو ہماری باتیں کرتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف علوم آل محمد سے دوری کا نتیجہ، جو ہم اس طرح کی سلی باتیں کرتے ہیں۔
امام صادق علیہ السلام کی روایت کا خلاصہ اور مفہوم اس طرح سے، جب تک قبر نم رہتی ہے صاحب قبر سے عذاب دور رہتے. چھوٹا فائدہ ہے، چھوٹا فائدہ ہے. اصل اس کو سوچنے کے بعد ہم جیسوں کو سوچنا چاہیے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے کہ وہ قبرستان کی گورکن کو کچھ ہدیہ دے دیں کہ بیٹا تم روز مثلا ان قبروں کو ایک دفعہ دھو دیا کرو، پانی ڈال دیا کرو. کیا حرج ہے؟ انہوں نے ساری زندگی ہم پہ کم پیسہ خرچ نہیں کیا، ساری زندگی ہم پہ کم حیصل نہیں کی، اور آج جب ہمارا حیصل کرنے کا وقت آ رہا ہے تو ہم ایسے بہانے بنا کر پیچھے ہٹ جائیں. یہ تریوں کے اندر کچھ نہ کہیں سے روایتوں سے برکتیں نکل رہی ہیں، اور پڑھ کر مجھے خود ہو رہا ہے کہ پروردگارہ ہم کیوں اتنا اپنے آپ کو علوم آل محمد سے دور رکھ کے بیٹھے ہیں. لیکن بہرحال ہم پروردگار کی بارگاہ میں گفتگو کے آخر میں دعا گو ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا. جب یہ میں قبروں کی تری والی روایت پڑھی نا، مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ کسی نے ان سے کہا ہے کہ قبروں پر تری پانی ڈالنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. میں نے کہا جو بھی کہہ رہا ہے اس نے ایسے کیسے کہہ دیا. ہم یہ جو کہہ دیتے نا یہ چیز دین میں نہیں ہے، جیسے ہم نے سارا دین سیکھا ہوا ہے. شیخ صدوق سے لے کر کلینی اور کلینی سے لے کے ہم نے محدثین کی ساری کتابیں پڑھ ڈالی ہیں. دین ہمارے پاس محفوظ ہے. بغیر سوچے سمجھے دین کے بارے میں بات کرنے کی ہمیں عادت ہو گئی ہے. لیکن جب ہم قبور کی بات کرتے اچھی لگتی ہیں. بعض قبرستانوں میں دیکھتی ہوں بڑے بعض لوگوں نے قبروں کو بڑا آباد رکھا ہوتا ہے، لگتا ہے ہاں یہ لاوارث قبر نہیں ہے، لاوارث قبر نہیں ہے. قبروں پر پچھلے دنوں وادی حسین گئی تھی، اس میں بعض لوگوں نے قبروں کے اوپر پودے اگائے ہوئے ہیں، پیالی وہ مٹی کے اس کے اندر دانہ رکھا ہوا ہے، پانی رکھتے ہیں. انہی کے کہنے پر اوبیسلی قبرستان کی مینجمنٹ ان قبروں کا الگ سے خیال رکھتی ہے. میرا سلام ہو اس قبر پر جس قبر پر مدتوں سائبان نہیں رہا، اور جس قبر پر آہ و بکا کرنے والے کبھی طول تاریخ میں کم نہیں ہوئے. وہ قبر سید الشہداء تھی. ایک جملہ بس کافی، جناب ام رباب کا. سید ابن طاؤس نے ظاہراً فٹ نوٹ میں اس جملے کو نقل کیا ہے، کتاب کا متن نہیں ہے. 11 محرم کو آئیں، دیکھا لاش کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں، اور ان ٹکڑوں پر مٹی ہے، دھول ہے، اور خون جم گیا ہے. امراء القیس کی بیٹی تھی نا، بڑے اس سے کہا کہ اے سلیمان کربلا، آپ کی لاش اس طرح سے چھوڑ کر چلی جاؤ، اس طرح سے چھوڑ کر چلی جاؤ. اور جب ناقے پر بے زور بٹھا دیا گیا تو کہا رباب وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہے گی سائے میں نہیں جائے گی. واپس جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس کربلا پہنچا ہے نا، روایتیں کہتی ہیں اس جملے کو مقاتل نے نقل کے امام سجاد سے اجازت مانگی، کہا بیٹا اجازت دو 1 سال تمہارے بابا کی قبر پر بیٹھ جاؤ. 1 سال ام رباب اس قبر ابا عبداللہ پر بیٹھی، دن رات روتی تھی، دن رات روتی تھی. قبر ابا عبداللہ پر، اس زمانے میں قبر ابا عبداللہ پر صاحبان نہیں تھا، بس قریب میں بنو اسد آباد تھے. مجھے نہیں معلوم وہ 1 سال کیا کہہ کے خاک اڑاتی ہوں گی، سر پر ڈالتی ہوں گی اور گریہ ازاری کرتی ہوں گی. پروردگارہ تجھے بی بی کے صبر کا واسطہ، تجھے سید الشہداء کی عظمتوں کا واسطہ، ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما. اس وبا کو جو دن بدن عجیب طریقے سے پھیلتی جا رہی ہے، پروردگار اب تو لوگ واقعاً اب پریشانیاں پیک پر پہنچنے لگے. اور وہ جو ہم آخری زمانے کی روایتوں کے بارے سے، میں نہیں کہہ رہی آخری زمانہ ہے، مجھے ایسا کچھ کہنے کا حق نہیں ہے، لیکن وہ جو روایتوں میں پڑھا کرتے تھے نا کہ انسان کھانے کے لیے کسی کو قتل کر دے گا، اس کے لیے فلانا کام ہو جائے گا، مثلا وہ ملاحن و فتن کی کیفیات وہ محسوس ہونے لگ گئی ہیں. پروردگارہ ہمارے لیے امام کے دور کو سہل و یسیر قرار دے. پروردگارہ تجھے واسطہ ان قبور کا جو بقی ائمہ بقی کی قبریں ہیں جن پر نہ صاحبان ہے نہ چراغ ہے، ہمارے مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمت، اپنے کرم، اپنی مغفرت کی بارش نازل فرما.
میری خصوصی دعا میرے اپنے مرحوم والدین کے لیے اور اپنے والدین کے ساتھ میں اپنی بہت ہی پیاری دوست معصومہ کی والدہ مرحومہ صابرانچی کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار انشاءاللہ ان کی قبروں پر امام رؤوف کی رافت کے صدقے میں اپنے نور، اپنی رحمت اور اپنے کرم کی بارش کو نازل فرما۔ پروردگار اس کے والدین کی قبروں پر، میرے والدین کی قبروں پر، جمیع مومنین و مومنات کے مرحومین کی قبروں پر جو ہے اپنے ان قبروں کو بہشت برزخی کے باغوں میں سے باغ قرار دے۔ پروردگار انشاءاللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما اور جلد از جلد ان حالات کے اندر بہتری آئے تاکہ انشاءاللہ راستے کھلے اور ہم پھر سے معصومین اور رتبات عالیہ کی زیارت کے لیے نکل سکیں۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔